علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا علم ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی علم بیان ایک ہی بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا علم ہے۔ علم بیان کا مقصد کیا ہے؟ علم بیان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سے بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی بات مؤثر ہو جاتی ہے۔ بات میں تاثیر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے پہ آپ کی بات کا اثر پڑتا ہے، وہ آپ کی بات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے کیسے بیان کیا جاتا ہے، تو ہم موقع و مناسب کے لحاظ سے موقع کے لحاظ سے ہم ایک بات کو بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں جس سے سننے والے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ علم بیان کا تعلق جو ہے وہ اسلوب کے ساتھ ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ زبان و بیان، زبان اور بیان۔ تو علم بیان کا تعلق جو ہے وہ اسلوب کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ علم بیان سیکھتے ہیں تو آپ ایک اسلوب سیکھتے ہیں، اور آپ کے اسلوب میں انوکھا پن آ جاتا ہے، اسلوب میں ندرت آ جاتی ہے۔ تو علم بیان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اسلوب جو ہے وہ منفرد ہو جاتا ہے، انوکھا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تحریر آپ اس وقت لکھیں جب آپ نے علم بیان نہیں سیکھا تھا، اور ایک تحریر آپ اس وقت لکھیں جب آپ نے علم بیان سیکھ لیا ہے۔ تو آپ اپنی دونوں تحریر کا موازنہ کر لیجئے۔ جو علم بیان کے بغیر، علم بیان سیکھے بغیر، علم بیان کے اجزاء کا علم حاصل کیے بغیر جو تحریر آپ نے لکھی ہوگی، اس میں تاثیر بھی کم ہوگی اور اس کا اسلوب بھی بالکل سیدھا سادہ ہوگا۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو اگلے کو متاثر کرے، یا جو آپ کی بات میں وزن پیدا کرے، یا جو آپ کی بات کو دلکش بنائے۔ لیکن جو تحریر آپ نے علم بیان سیکھنے کے بعد لکھی ہوگی، تو اس میں آپ خود دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ اس میں تاثیر بھی ہوگی، کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہوگا، اور اس کا اسلوب بھی انوکھا ہوگا۔ اور تیسرا مقصد علم بیان کا یہ ہے کہ آپ کی بات میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ دلکش کا مطلب ہوتا ہے دل کو کھینچنا، یعنی آپ کی بات لوگوں کے دلوں کو کھینچے گی، آپ کی طرف مائل ہونے پر مجبور کرے گی۔ تو یہ علم بیان کے 3 مقاصد ہیں۔ علم بیان کے 4 اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا ہے کنایہ، اور چوتھا ہے مجاز مرسل۔ ہم یہ چاروں اراکین یا یہ چاروں اجزاء تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔